بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا پہلا مہینہ شروع ہے اور سن ہجری کے اعتبار سے 1443 کا سال ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ پارہ نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور یہ 12 مہینے ہوں گے یہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان سب کچھ پیدا کرنے سے پہلے طے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، منہا 4 حرم۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب کہ قابل احترام ہے، ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے؟ 4 میں سے 3 تو لگاتار ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ رجب کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے قابل احترام، اور پہلے سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنایا تب سے، بلکہ اس سے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا کہ ان مہینوں کی حرمت، قابل احترام، قابل تعظیم یہ مہینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان حرمت والے 4 مہینوں میں کافرین اور مشرکین کے ساتھ قتال اور جہاد بھی حرام قرار دیا گیا۔ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں لڑنی، ان 4 مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ مشرکین مکہ جو کہ مومن اور مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے۔ عرب اسلام کے آنے سے پہلے ان کے حالات ہم جانتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ بات بات پر کئی سالوں تک لڑنا جھگڑنا ان کا مزاج تھا، ان کی فطرت تھی۔ اس کے باوجود ان 4 مہینوں میں وہ لوگ بھی لڑائی جھگڑوں سے دور رہتے تھے، حتیٰ کہ کسی کے باپ کا قاتل بھی ان 4 مہینوں میں اس کے ہاتھ میں آ جاوے تو اولاد ان 4 مہینوں میں باپ کے قتل کا قصاص اور بدلہ نہیں لیتی۔ ان 4 مہینوں کا اتنا ادب اور احترام تھا ان کے نزدیک بھی۔ تو ادب و احترام کا سلسلہ پہلے سے ہے، اور محرم کے اس مہینے میں اس کا جو 10واں دن ہے وہ اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ ویسے علماء فرماتے ہیں، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے علماء نے نقل فرمایا ہے کہ پورے سال میں 3 عشرے بہت اہمیت والے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ یعنی رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ پہلے 10 دن، اور یہ محرم کے پہلے 10 دن۔ 10ویں محرم کو ہم عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں۔ عاشورہ کا مطلب ہی ہوتا ہے 10واں۔ اس دن میں 2 عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک روزہ رکھنا، دوسرا اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرنا، کشادگی کرنا۔
لیکن جب سے محرم کا نام ہم سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے، موبائل یا واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ہمیں ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ محرم یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ۔ یہ بات ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے اور قابل تقلید ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق بات کے خاطر اپنی جان دے دی، اپنے گھر والوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ اس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہے۔ اسی محرم کی پہلی تاریخ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ عمر فاروق جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو جتنا شور اور ہنگامہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن مچایا جاتا ہے، اگر ان شور شرابہ کرنے والوں کو حسین کی اتنی محبت ہے، حضرت حسین کی شہادت کے غم میں رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اپنی چھاتیوں کو، سینوں کو، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ تماشے کیوں نہیں؟ محرم سے پہلے جو مہینہ گزرا ذوالحجہ، اس کی 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، آپ پر ظلم زیادتی کی گئی اور شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بے انتہا ظلم کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ کو رنج و ملال اور غم ہے، تو پھر عثمان غنی کی شہادت پر کیوں نہیں؟ ان کی شہادت بھی تو دین کے خاطر تھی، ایمان کی حفاظت کے خاطر تھی۔ اس میں اصل سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو تعزیے ہیں اور یہ جو جلوس ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی کئی سالوں تک یہ سلسلہ نہیں تھا۔ یہ سن ہجری 350 کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی، اور یہ ان لوگوں کی شروعات ہے جن کو اہل بیت سے بغض اور عداوت اور دشمنی تھی، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی تھی، ان کی طرف سے شروع ہوا، اور انہوں نے پورا دھیان خود بھی دیا اور ہمارا بھی دھیان ادھر دلوایا کہ حضرت حسین کی شہادت ہی اصل شہادت ہے۔ حالانکہ شہید تو حضرت علی بھی ہوئے اور ایسی شہادتیں بہت ہیں، لیکن صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ دوسری ایک چیز کہ جن لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا، شروع کیا، وہ تو حضرت علی اور آپ کے گھرانے سے دشمنی اور بغض کی وجہ سے انہوں نے شروع کیا۔ اس دن اصل میں انہوں نے خوشیاں منائی، لیکن غم کے نام سے، ٹائٹل بدل کر، نام بدل کر۔ وہ کیسے؟ کہ 10ویں محرم کو وہ لوگ شربت پلاتے ہیں لوگوں کو، اور ہم جانتے ہیں کہ شربت یا میٹھی چیز خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غمی کے موقع پر نہیں ہوتی۔ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ایسا شربت وغیرہ پلاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں پلاتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہونے کی حالت میں شہید ہوئے، تو پیاس بجھانے کے لیے شربت پلا رہے ہیں۔ اب آپ کا شربت حضرت حسین تو پی نہیں رہے، وہ تو جنت میں ہے، پھر آپ کے دنیاوی شربت کی ان کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع کرنا چاہتے ہیں، ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کے عاشق ہیں حقیقی معنی میں، تو آپ کو تو 10ویں محرم کو پیاسا رہنا چاہیے کہ حضرت حسین اس دن پیاسے گئے دنیا سے۔ اور اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا ہے، تو ہمیں تو حضور کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے کہ حضور نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں۔ حضور سے پہلے مشرکین مکہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے۔ تو یہ دن تو بھوکے اور پیاسے رہنے کا ہے، روزے کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا دن۔ اور ایک بات ہم جان لیں کہ 10ویں محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے،
10ویں محرم کی فضیلت پہلے دن سے ہے، جب سے دنیا کا نظام قائم ہوا وہاں سے ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد سے فضیلت نہیں ہے، پہلے سے ہے، تبھی تو حضور اس دن روزہ رکھتے تھے، یہودی لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے، مشرکین مکہ روزہ رکھتے تھے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے 50-60 سالوں کے بعد ہوئی، اس سے پہلے اس دن کا ویلیو بہت زیادہ تھا، اور اس دن میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک شرح میں لکھا ہے، خصائص نبوی شاید اس کا نام ہے، اس میں کچھ واقعات بیان کیے ہیں جو 10ویں محرم کے دن پیش آئے تھے۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ 10ویں محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، یہ بھی بڑا واقعہ ہے 10ویں محرم، لیکن اس کے چرچے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا بارش اور پانی کی شکل میں، تو نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ لے کر کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ یہ کشتی 6 مہینے پانی میں چل کر 10ویں محرم کے دن جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر اس دن کشتی میں سے زمین پر نیچے اترے تھے۔ یہ بھی 10ویں محرم کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10ویں محرم کے دن بتائی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے آسمان پر جو زندہ اٹھایا وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا، علماء بیان فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، جس دن قافلے نے آپ کو کنویں سے نکالا وہ بھی 10ویں محرم کا دن۔ ایسے کئی واقعات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے جو نجات ملی تھی وہ بھی 10ویں محرم کے دن ملی تھی، اور یہ سب واقعات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں آنے سے کئی سو سال پہلے گزر چکے تھے، تو 10ویں محرم کی فضیلت پہلے دن سے ہے۔ بہرحال یہ 4 مہینے بڑے قابل قدر ہے، قابل تعظیم ہے۔ ہمارے لیے اس میں حکم یہ ہے کہ عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے ان مہینوں کا ادب اور احترام ہم کریں، عبادتوں میں بڑھوتری کر دیں، زیادتی کر دیں۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو تہجد کی نماز بڑھا دیں۔ جمعہ کی نماز میں صرف 2 رکعت فرض پڑھ کے آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، تو کم سے کم وہ لوگ سنتیں چالو کریں۔ بلکہ علماء نے یہ بیان کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سال بھر گناہوں سے بچنے کی توفیق چاہتا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے، ہر ایک کہتا ہے یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو علماء نے فرمایا کہ یہ توفیق چاہیے تو ان 4 مہینوں میں عبادت بڑھا دو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، باقی پورا سال تم کو عبادت کرنے کی توفیق بھی ملے گی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ملے گی۔ تو گناہوں سے بچنے کی توفیق چاہیے، عبادت کی توفیق چاہیے، تو ان 4 مہینوں کا احترام کرے، اس میں اللہ کی خوب عبادت کرے۔ 10ویں محرم کو روزہ رکھیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ جا کر دیکھا ہجرت کے بعد کہ وہاں کے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہماری قوم کو اور موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے نبی ہیں ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، تو ہم شکریہ کے طور پر رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ تو اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اور تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اللہ کے ایک نبی کی پیروی کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ صوموا العاشوراء، 10ویں محرم کا روزہ رکھو، وخالفوا الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ صرف ایک روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، ان کی مخالفت ہو جائے، مشابہت نہ ہو۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب عبادتوں میں مخالفت کی بات ہے کہ عبادت میں بھی ان کی مخالفت کرو، تو پھر رسم و رواج میں، رہن سہن میں، چہرے مہرے میں، ہماری تہذیب میں ان کی کتنی مخالفت کرنی چاہیے، ہم اندازہ لگائیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھیں، 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی رکھ لیں، اور 9ویں کا نہیں رکھنا ہے تو 11ویں کا رکھ لیں۔ اس سال جمعرات کو ہمارے یہاں 10ویں محرم ہے، آئندہ جمعرات، تو جمعرات کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔
یہ روزہ کوئی فرض اور واجب نہیں، مستحب اور سنت کے اعتبار سے رکھنا ہے. لیکن اگر رکھیں تو جمعرات کو رکھیں اور اس کے ساتھ بدھ کے دن کا بھی رکھ لے، اگلے دن کا، یا پھر جمعرات اور جمعہ کا رکھیں. اور نیت تو 2 روزے رکھنے کی تھی، 10ویں کا رکھا، 11ویں کو رکھنے کی نیت تھی، لیکن کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو ابھی اس کو گناہ نہیں ہوگا. 10ویں کا روزہ اس نے، اور 10ویں کا بھی فرض اور واجب نہیں ہے، اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس میں گناہ تو بالکل نہیں ہوگا. تو 10ویں محرم میں ایک کام ہے روزہ رکھنا. دوسرا کام ہے اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے اعتبار سے وسعت کرنا، کشادگی کرنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، کشادگی کرے گا، پورے سال اس کی روزی میں اللہ رب العزت برکت دیں گے. اور برکت کے تو ہم تعویذ ڈھونڈتے ہیں، بجائے تعویذ کے روزہ رکھ لیں اور گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کریں. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کہنے روزہ رکھیں اور ایک طرف کہنے کہ خوب کھاوے پیئے، تو روزہ رکھیں کہ کھاوے پیئے؟ اس کا جواب شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرکزہ نے دیا ہے کہ دن میں تو روزہ ہی رکھنا ہے، اور آپ کھائیں گے پیئیں گے مغرب کے بعد، افطاری کے بعد یا افطاری، تو افطاری کا سامان آپ لائیں گے یا عشاء کے بعد کھانے کا جو سامان آپ لائیں گے وہ لائیں گے تو دن میں جو آپ سامان لائے اس وقت اچھے سے اچھا اور زیادہ سے زیادہ سامان لے کر آئیں، اس سے وہ فضیلت تم کو حاصل ہو جائے گی کہ 10ویں محرم کو تم نے کھانے پینے میں وسعت کی، اپنے گھر والوں پر ایسا سمجھا جائے گا. یہ 2. اور اس کے علاوہ جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں وہ بدعت، گناہ، تعزیہ اور حضرت حسین کی شہادت پر رونا چلانا، ماتم کرنا، یا محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو تیار نہیں، اولاد کی شادی نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں نہیں کرنا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو شادی ہوئی، پہلا جو نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ، وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا تھا. اور کون سی دلیل چاہیے؟ ان 2 نکاحوں سے بڑھ کر برکت والا کوئی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. حضور خود نکاح کرے محرم کے مہینے میں، حضرت علی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروائے محرم کے مہینے میں. اسی لیے تو نکاح کے وقت جب امام صاحب دعا کرواتے ہیں نکاح پڑھانے والے عالم، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجہ الکبریٰ، کہ اللہ اس جوڑے میں اتنی محبت اور پیار عطا فرما جیسا کہ تو نے حضور اور خدیجہ کے بیچ میں محبت پیدا فرمائی. تو حضور کا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محرم کے مہینے میں، حضرت علی کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح محرم کے مہینے میں. پھر بھی کوئی منحوس سمجھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے بہشتی زیور میں شاید لکھا ہے کہ جو کوئی نحوست کا عقیدہ رکھے گا کہ فلاں مہینے میں نحوست ہے یا فلاں مہینہ محرم ہے، وہ آدمی شرک خفی میں مبتلا ہے. شرک تو جانتے ہیں، خفی، پوشیدہ. ایک آدمی الگ اعلان کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ساتھ میں دوسرے کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھگوان کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی، یہ شرک ہے، الگ اعلان. اور یہ جو کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے وہ پوشیدہ طور پر شرک کر رہا ہے، لیکن کر رہا ہے شرک. اس لیے کسی مہینے میں کسی دن میں کوئی نحوست نہیں. یہ سب شیعہ لوگوں کا کیا کرایا ہے کہ وہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی چیزیں اس مہینے میں نہیں کھاتے ہیں اور نہیں کھانے دیتے ہیں، ماتم مناتے ہیں. اور ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہوئے، اور شہیدوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو اپنی جان قربان کرتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ سب تو زندہ ہے، عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس عرش کے نیچے وہ تو مزے اڑا رہے ہیں. جب وہ زندہ ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، تو پھر ماتم کس بات ہے؟ اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ وہ احکام دیے ہیں جس سے ان کی ہمت بڑھے.
اسلام مایوسی اور بزدلی نہیں سکھاتا. ماتم منانا بزدلوں کا کام ہے. بھائی رونا دھونا کس کا کام ہے؟ بزدلوں کا. شریعت نے تو کوئی سگا باپ مر جائے تو بھی 3 دن سے اوپر چوتھے دن ماتم منانے کی اجازت نہیں دی. بزدلوں کا کام ہے ماتم منانا، رونا پیٹنا، تالیاں پیٹنا، گریبان چاک کرنا. شریعت نے ہمیشہ وہ احکام دیے جس سے ایمان والوں کی ایمان میں، ان کی ہمت میں بڑھوتری ہو، ایمان مضبوط. اسی لیے چھوٹا بچہ اگر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو شریعت نے کہا کہ اس کا ذبح کیا ہوا حلال ہے. آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ نابالغ ہے نہیں چلے گا، نہیں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک ایمان والا چاہے ابھی چھوٹا ہے لیکن ابھی سے بہادر بنے، ذرا چھری چلا کے وہ سیکھ لے. کہا کہ چلے گا، کھاؤ، گوشت حلال. عورت ویسے کمزور سمجھی جاتی ہے، صنف نازک کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ جانور ذبح کرے تو حلال ہے. اور یہ بھی کہا کہ اگر خود نہیں چلا سکتے، ہمت نہیں ہو رہی، تو کوئی دوسرا جب ذبح کرے جانور کو اس وقت وہاں موجود رہو. اتنی ہمت تو کم سے کم بتاؤ. اسی طرح شریعت نے حکم دیا چھپکلی کو ایک ہی سپاٹے میں مارو گے تو 100 نیکیاں. ایک میں نہیں مری، دوسری بار میں مارا تو پھر 10 نیکیاں کم ہو جائے گی. تیسری ترائی میں مری تو 10 نیکیاں کم ہو جائے گی. سانپ کو مارو تو ثواب. بچھو کو تو کہا کہ نماز میں دیکھو وہاں بھی مارو، وہاں بھی ثواب. زہریلے جانور. اور ایک روایت ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مضبوط اور طاقتور مومن، ہمت والا مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے. اللہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہمت والا. اس لیے ماتم کرنا، رونا دھونا یہ مردوں کا کام نہیں ہے، مضبوط مومنوں کا کام نہیں، یہ بزدلوں کا کام ہے. اور بہت سارے ساتھی وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب تعزیے کو نہیں مانتے. ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن ہم تو کیوں جاتے ہیں؟ تھوڑا مزہ لینا. اب جہاں شریعت کے کاموں میں شریعت کا حلیہ اور شکل بگاڑی جا رہی ہو، وہاں آپ مزہ لینے جا رہے ہیں. ایک روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھا دیا وہ بھی ان میں سے ہے. اب یہ تعزیے والے مان لو کہ بدعت کا کام کریں اور آپ نیچے بھی نہیں اترے، چھت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی موجودگی سے تعداد تو ان کی بڑی دیکھنے والوں کی، تو آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا ان کو ہوگا. اور یہ جو کام ہے وہ کوئی مزے لینے کے نہیں ہے. آدمی اسی میں مبتلا رہا تو آگے چل کے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ باتیں ہمارے سامنے ہر سال آتی ہیں. یہ مہینہ پورا بہت بابرکت ہے. 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے ہر ایک کو. 2 روزے رکھ کے 9 10 یا 10 11 یا تینوں رکھ لے تو بھی کوئی رکھ، اور پورے مہینے میں جتنے رکھ سکے رکھے روزے. اور 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت اور کشادگی اختیار کریں. اللہ رب العزت کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.